ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے تھے تو ایک راہب جو مکہ کے پاس رہتا تھا وہ مکہ والوں سے کہتا تھا کہ تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ تو جو کوئی بھی بچہ مکہ میں پیدا ہوتا تو لوگ اس راہب کے پاس لے کر جاتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ وہی بچہ ہے، اللہ کا نبی ہے، اور وہ راہب کہتا تھا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ تو جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ کے دادا جان آپ کو اس راہب کے پاس لے کر گئے تو اس راہب نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جو اللہ کا نبی ہے، اور اس کی مخالفت بہت ہوگی اور اس کی اوسطاً عمر تقریباً 60-70 سال کے درمیان ہوگی۔ یہ پیشن گوئی راہب نے دی تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو آپ کی بیوی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 2 روٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ 2 روٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روٹیاں ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ بھیجی ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جی یا رسول اللہ، یہ انہوں نے ہی بھیجی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھر تشریف لے کر آئے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ، اور آپ کی بیوی نے، آپ کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کھانا انس لے کر آیا تھا میرے پاس وہ کہاں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کھانا پیش کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک لگنے سے، دعا سے، برکت سے اس کھانے میں اتنی برکت اللہ پاک نے ڈال دی کہ 10 آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے۔ تو اس کھانے سے، ان 2 روٹیوں سے 70-80 آدمی جو پیٹ بھر کر کھانا کھا گئے اور کھانا پھر بھی باقی بچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دھوپ میں چلتے تھے تو اللہ کے حکم سے ایک بادل کا ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر چھاؤں کیے رکھتا تھا، آپ کے اوپر دھوپ نہیں پڑنے دیتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر 6 سال تھی تقریباً تو آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور آپ یہ معاملہ خود دیکھ رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل مبارک کو باہر نکالا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ عظیم ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ تو وہ ایک کافر کے غلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا تھا، تو وہ جب کافر آپ سے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تھے تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مار بھی پڑتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے آزاد کروایا جائے۔ قصہ مختصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ اپنے مالک سے پوچھو کہ تمہاری کیا قیمت لے گا۔ تو اس کے مالک نے کہا کہ مجھے 1 پاؤ سونا چاہیے، 2 کلو چاندی چاہیے، اور 1 کھجوروں کا باغ تیار کر کے جب اس کو کھجوریں لگ جائیں تو مجھے چاہیے۔ اس نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ یہ کام تو ہونا ہی نہیں، نہ یہ پاؤ سونا دے سکتا ہے، نہ 2 کلو چاندی دے سکتا ہے، اور نہ ہی کھجوروں کا باغ لگوا کر دے سکتا ہے، نہ ہی خرید کر دے سکتا ہے۔
کیونکہ کھجور کا درخت 12-13 سال کے اندر بڑا ہو کر اس کو کھجوریں لگنے لگتی ہیں، تو یہ ایجاد نہ کرنے کی اس کی ڈیمانڈ تھی۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام ہو جائے گا۔ تو اسی وقت ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک انڈا پیش کر کے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو وہ انڈا دیا ایک کپڑے میں لپیٹ کر، تو وہ ان کو کہا کہ اپنے مالک کو دے دو۔ تو جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک کے پاس وہ انڈا لے کر گئے، جا کر کھولا تو وہ انڈے کا ایک پاؤ پورا سونا بن چکا تھا، تو وہ اپنے مالک کو دے کر واپس آ گئے۔ اب باری آئی تھی کہ 2 کلو چاندی دینی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ تم 2 کلو ریت جو ہے وہ کسی کپڑے میں لے کر آؤ، تو وہ لے کر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس ریت پر لگائے اور کہا کہ یہ ریت اپنے مالک کو دے آؤ، اس کو کور کر کے اچھے طریقے سے یہ نظر نہ آئے، اپنے مالک کے پاس لے جاؤ۔ تو جب وہ اپنے مالک کے پاس لے کر گئے، جا کر کھولا تو اس ریت کا 2 کلو چاندی بن چکی تھی، جتنی اس مالک نے ڈیمانڈ کی تھی، تو وہ 2 کلو ریت کی چاندی بن چکی تھی۔ وہ اپنے مالک کو دے کر واپس آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے صرف کھجوروں کا باغ لگانا باقی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو بھیجا کھجوروں کے باغ کے نیچے کو وہ گٹلیاں لے کر آئیں کھجوروں کی۔ تو مولا علی پاک لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 100 گٹلیاں کھجوروں کی وہ زمین میں گاڑ دیں، تو واپس گھر تشریف لے آئے۔ تو کافروں نے سوچا کہ یہ وہ نبی ہے جس نے انڈے کو سونا بنا دیا، ریت کو چاندی بنا دیا، کہیں کھجوروں کا باغ بھی اگ نہ آئے۔ تو انہوں نے راتوں رات اپنے غلاموں کو بھیج کر کھجوروں کی گٹلیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھیں ان کو نکال دیا۔ تو پھر بھی وہ گٹلیوں کے بغیر ہی صبح جب ہوئی تو وہ باغ کھڑا تھا، مکمل تھا۔ یہ بھی معجزہ بہت عظیم ہے، اللہ پاک نے وہ 100 کی 100 کھجوریں بغیر گٹلیوں کے اگا دیں اور ان کو کھجوریں لگ گئیں۔ تو وہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا۔ تو وہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا، اس نے وہ باغ بھی واپس کر دیا، سونا بھی چاندی بھی واپس کر دی، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد بھی کر دیا اور مسلمان بھی ہو گیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے درود و سلام پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی بھی انسان مجھے نظر نہیں آیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک پڑھنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، وہ ادھر پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا پتھر ہے جو مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو جب اس پتھر کو لایا گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمانے کے لیے ایک دن ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں پتھر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بتاؤ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی وہ پتھر بول پڑے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سرخ رنگ کا لال ہے تمہارے ہاتھ میں، اور اس لال کے اندر ایک کیڑا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز رنگ کا پتا ہے۔ تو جب اس
پتھر کو توڑا گیا تو واقعی اس کے اندر ایک کیڑا تھا اور اس کے منہ میں ایک پتا تھا، اور اس کیڑے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھا اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ میرا رب مجھے اس طرح کے 3 پتے ایک دن میں دیتا ہے اور مجھے نہیں پتہ کہ میں کتنا عرصہ سے اس پتھر کے اندر موجود ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابا جان کو کافروں نے شہید کرنے کی ناپاک سازش کی تھی، تو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور حفاظت کی۔ وہ کافر اکٹھے تقریباً 70 کافر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال باnkا بھی نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک بالکل واضح اور روشن تھا، تو فاطمہ شامیہ جو ملک شام کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی نشانیاں دیکھی اپنی کتابوں میں، تو وہ اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر مکہ کے پاس مکہ کے راستے میں آ گئی، تو اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا اور شادی کا پیغام دیا کہ میں اس نبی کی ماں بن جاؤں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو پھر نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ مائدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو آپ کی پیشانی جو روشن تھی وہ پھر روشن نہیں ہوئی۔ تو فاطمہ شامیہ سے کہا کہ میں نے گھر والوں سے پوچھا ہے، مجھے اجازت مل گئی ہے تمہارے ساتھ شادی کرنے کی۔ تو اس فاطمہ شامیہ نے کہا کہ اب مجھے شادی کی ضرورت نہیں، جس نور کے لیے، جس نبی کے لیے میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس نور کی ماں تو کوئی اور خوش نصیب بن گئی، اب مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عامر نامی شخص اپنے بت کی پوجا کر رہا تھا، اس کے پاس بیٹھا تھا، تو اس کا بت زمین پر گر گیا، اس نے اٹھایا پھر گر گیا، 3 دفعہ اس کا بت گرا، اس نے 3 دفعہ اٹھایا اور پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس بت سے آواز آئی کہ بتوں کو، بت پرستی کو ختم کرنے والا اللہ کا ایک نبی اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے، جاؤ اس کے پاس جاؤ۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اس کی ایک بچی تھی، اپاہج تھی، اس نے دعا کی کہ یا اللہ، جس نبی کا اس بت نے ذکر کیا، اس نبی کے صدقہ سے، وسیلہ سے میں تجھ سے اپنی بچی کی صحت یابی کی دعا مانگتا ہوں، اسے صحت عطا فرما۔ تو اس کی بچی صحت مند ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو قصہ مختصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور سورج کو واپس بلا لیا، اور سورج غروب ہو چکا تھا، مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ سے سورج واپس عصر کی نماز کے وقت پر آ گیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے نماز عصر ادا کی، اور آپ نے جب نماز عصر ادا کی تو وہ فوراً سورج اپنے اصلی وقت میں چلا گیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے تو آپ کی صاحبزادی روٹیاں پکا رہی تھی تندور میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگائی، سب روٹیاں پک گئی، تب بھی آخر میں بھی وہ روٹی پکی نہیں، کچی ہی رہی۔ اس روٹی کو، اس آٹے کو آگ کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا، وہ آٹا کچا کا کچا ہی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جھنڈے لے جاؤ اور جھنڈے لگاؤ،
یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی میں اللہ پاک نے جھنڈے لگوائے۔ ایک دفعہ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہی تھی تو ان کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا، ان کے بال نظر آنے لگے تو فجر کا وقت تھا اور سورج طلوع نہیں ہو رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے دوپٹہ تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، تو وہ دوپٹہ درست کیا گیا تو فوراً اللہ پاک نے سورج کو حکم دیا کہ طلوع ہو جاؤ۔ ایک دفعہ قحط سالی پڑ گئی، بارشیں بند ہو گئی تو اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ پاک بارش عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور اللہ پاک نے بارش عطا فرمائی۔ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا مکمل بھی نہیں کی تھی کہ اللہ پاک نے بارش بھیج دی، پھر وہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تو صحابہ کرام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اب تو یہ بارش نقصان دہ ثابت ہونے لگی ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور بادلوں کو اشارہ کیا تو وہ بادل دائیں بائیں ہو گئے اور بارش رک گئی۔ دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو رات کا اندھیرا ہو گیا اور وہ صحابی گھر جانے لگے تو رستے میں کوئی لائٹ کا انتظام نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو ایک چھڑی دی اور چھڑی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا معجزہ ہوا کہ وہ لائٹس کی طرح ٹیوب لائٹس کی طرح اس سے روشنی خارج ہونے لگ گئی اور راستہ نظر آنے لگا بالکل درست، تو وہ صحیح سلامت اس لائٹ کے ذریعے چھڑی کے ذریعے اپنے گھر پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بارشیں بند ہو گئی تو دور حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر کہ جا کر دعا کرے کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں کہ اللہ پاک ہمیں بارش عطا فرمائے۔ تو اس صحابی نے دعا کی اور اس کو وہاں پہ اونگ آ گئی، نیند آ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل بارش ہوگی، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اور عمر سے کہنا کہ تھوڑا سا اپنا لہجہ نرم کریں۔ یہ واقعہ بہت لمبا ہو جائے گا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کہ یا رسول اللہ میرا اللہ پاک نے وجود ایسا ہی بنایا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر بھی انہوں نے توبہ کی اور معافی مانگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ نے یہ معجزہ ہوا کہ اللہ پاک نے بارش عطا فرمائی۔